جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر پختونخوا میں ایک اور میگا مالیاتی اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ جو کوہستان اسکینڈل ہے اس کے بعد یہ دوسرا بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے، اور یہ اسکینڈل جو ہے محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کے ایک غیر ملکی فنڈڈ جو پروجیکٹ ہے اس میں جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ محکمہ تعلیم میں 2021 میں ایک پروگرام شروع ہوا جس کا مقصد یہی تھا کہ خیبر پختونخوا کے جو اسکولز ہے اس کی اپگریڈیشن کی جانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے کلاس رومز ہے اس کا قیام جو ہے وہ کرنا ہے۔ 2021 میں شروع کیا گیا اس پروگرام کی جو لاگت ہے وہ 26 ارب روپے جو ہے وہ لگائی گئی تھی، اور اس میں بنیادی طور پر جو ایڈیشنل کلاس روم ہے 669 کلاس روم جو ہے وہ بنائی جانی تھی۔ اس طرح جو پرائمری سے مڈل اسکول کے اپگریڈیشن ہے وہ 115 اسکول تھے، اور مڈل سے ہائی جو ہے وہ 38 اسکول جو ہے وہ اس منصوبے میں شامل ہے جس کی اپگریڈیشن ہونی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ملی بھگت سے جو ہے مبینہ طور پر جو بینک ہے اس کے ملازمین اور ساتھ ہی ساتھ میں اس پروجیکٹ کے ملازمین جو ہے انہوں نے اس سے 10,60,44,000 روپے جو ہے وہ نکالے ہیں 3 مختلف چیکس کے ذریعے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جعلی چیکس بنائے گئے تھے اور بینک میں جمع کر کے جو ہے یہ پیسے نکالے گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پیسے نکالے گئے ہیں 3 جولائی کو جو ہے یہ پیسے نکالے گئے ہیں۔ حیران کن طور پر 25 جون کو جو ہے محکمہ خزانہ نے اس پروگرام کے سارے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو سیل کر دیا، اور بتایا گیا ہے کہ اس سے کوئی ٹرانزیکشن نہ ہوگی، نہ ان سے جو ہے پیسے نکالے جا سکیں گے، نہ اس میں ڈالے جا سکیں گے۔ لیکن 3 جولائی کو جو ہے یعنی چند دن بعد اس سے جو ہے 10,60,44,000 روپے جو ہے وہ نکالے گئے ہیں۔ اس وقت اس میں جو تفتیش ہے وہ جاری ہے، لیکن یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کس طرح ملی بھگت سے یہ پیسے جو ہے وہ نکالے گئے ہیں۔ یہ پروجیکٹ جو ہے خیبر پختونخوا ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ KPHCIP نام ہے اس کا، اور یہ جو ہے ورلڈ بینک کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے۔ اب جو ہے بتایا گیا ہے کہ 2026 کو دسمبر 2026 کو یہ پروجیکٹ ویسے بھی مکمل ہونے والا ہے، لیکن اس میں اب مبینہ طور پر یہ ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس پروجیکٹ کا جو ڈائریکٹر ہے انہوں نے خط لکھا ہے اس بینک کے مینیجر کو اور اعلیٰ حکام کو کہ باقاعدہ طور پر اس واقعے کی تحقیقات کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ کون اس سکینڈل میں ملوث ہے۔ انہوں نے کچھ نشاندہی بھی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ ہے انہوں نے تو کبھی نئے چیکس کے لیے درخواست ہی نہیں دیا ہے، اور نہ ہی جو چیک یہ لوگ لائے تھے اس کا جو ہے کسی نے منظوری نہیں دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں کچھ دیگر کوتاہیوں اور خامیوں کی طرف بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو بینک ہے ان کے اعلیٰ حکام ہے وہ اس واقعے کا نوٹس لے اور ملزمان کو کیفیت کردار تک پہنچائے۔ اس پروجیکٹ کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے آصف شہاب صاحب، ان سے ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ملزمان کی شناخت جاری ہے، انکوائری جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور جو بھی اس میں ملوث ہوا ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ ان کے مطابق یہ انتہائی اہم پروجیکٹ ہے، اور اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے، ان کے فیوچر سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ نہیں برداشت کی جائیں گی۔ لیکن ان کے مطابق یہ کس طرح کیا گیا اور کیوں کیا گیا تو یہ جو ہے یہ معلوم کیا جا رہا ہے۔ ان سے ہم نے یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آیا دیگر جو اکاؤنٹس ہیں وہ تو محفوظ ہیں، اس سے تو جو ہے کوئی اس طرح کا افسوسناک واقعہ پیش نہیں آیا یا کوئی ایسی حرکت تو نہیں کی گئی ہے، تو ان کا جواب تھا کہ ابھی تک باقی اکاؤنٹ جو ہے وہ سیف ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف جو ہے محکمہ تعلیم کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے لیے الارمنگ ہے، بلکہ جو دیگر ذمہ داران ہیں ان کے لیے بھی ان کی کارکردگی پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کس طرح اتنے بڑے پروجیکٹ سے جو ہے اتنی بڑی اماؤنٹ نکالی جا رہی ہے، وہ بھی تب جب اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز ہے۔ تو ایک جانب
یہ افسوس کیا جا رہا ہے کہ محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام کی جانب سے غفلت ہے، تو دوسری جانب جو بینک ہے ان کے جو افسران ہیں اور ذمہ داران ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیسے یہ پیسے جو ہے وہ ریلیز کیے ہیں، جبکہ یہ جو چیکس تھے یا جو چیزیں تھی وہ جعلی تھی، تو یہ کس طرح و کس بنیاد پر کیے گئے ہیں۔ تو اس وقت اس میں تحقیقات جاری ہیں اور بہت جلد جو ملزمان ہیں وہ سامنے آئیں گے اور ان کے خلاف کارروائیوں کا بھی بتایا گیا ہے کہ آغاز کیا جائے گا۔ جی